تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم نبی کی بات کرنے والے ہیں جن کی ایمان کی طاقت نے خود وقت کو بھی روک دیا تھا۔ کیا ایک دعا، صرف ایک دعا، سورج کو اپنی جگہ پر روک سکتی ہے؟ سننے میں یہ کسی داستان کا حصہ لگتا ہے نا، لیکن یہ ایک ایسے سچے تاریخی واقعے کا مرکز ہے جو ایمان اور معجزے کی حدوں کو آپ کہہ لیں کہ پرکھتا ہے۔ چلیں اس غیر معمولی کہانی کے پیچھے کی حقیقت جانتے ہیں۔ تو ہر عظیم رہنما کی کہانی اکثر ایک بہت ہی عاجزانہ آغاز سے شروع ہوتی ہے، اور ہماری کہانی کے جو مرکزی کردار ہے وہ بھی ایک عظیم پیغمبر کے سب سے وفادار شاگرد اور ساتھی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی، جو عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفادار خادم تھے۔ لیکن ان کا رشتہ صرف استاد اور شاگرد کا نہیں تھا، یہ ایک بہت گہرے اعتماد اور ایمان کا تعلق تھا جس نے اصل میں حضرت یوشع کو اس عظیم تقدیر کے لیے تیار کیا جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا کردار تاریخ کے سب سے بڑے پیغمبروں میں سے ایک کی صحبت میں پروان چڑھا تھا۔ سوچے ذرا، حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کا وہ مشہور سفر ہو، یا پھر صحرا میں آزمائش کے وہ کٹھن سال۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ہر قدم پر، ہر مشکل میں ثابت قدمی اور اپنے گہرے ایمان کا مظاہرہ کیا۔ تو اب کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے، ایک دور ختم ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی، ایک مقدس ذمہ داری ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ صحرا میں 40 طویل سال بھٹکنے کے بعد ایک پورا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر تمام ہوا، اور اب بنی اسرائیل کی قیادت کی وہ عظیم ذمہ داری حضرت یوشع علیہ السلام کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ اور مشن بالکل واضح تھا۔ 40 سال کے انتظار کے بعد اس نئی نسل کو اس مقدس سرزمین تک پہنچانا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام جنگی مہم نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی تقدیر کو پورا کرنے جیسا تھا۔ یہاں سے داستان میں جوش اور ولولہ اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اب اس نئے رہنما کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک مقدس شہر کی فتح۔ منزل اب بالکل سامنے تھی، بیت المقدس، یعنی یروشلم کا مقدس شہر۔ یہ صرف زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایمان کا مرکز تھا۔ اس کی فتح نسلوں کے صبر اور انتظار کا نتیجہ بننے والی تھی۔ اور اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو آج بھی ذہنوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب آسمان پر ایک بے مثال، ایک ناقابل یقین معجزہ رونما ہوا۔ تو منظر کچھ یوں تھا کہ جمعے کا دن تھا اور یروشلم کی جنگ اپنے عروج پر تھی، فتح بالکل قریب نظر آ رہی تھی، لیکن وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور سورج تیزی سے افق کی طرف جھک رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹینشن بڑھ رہی تھی، کیونکہ فتح اور ایک مقدس حکم کی پابندی، ان دونوں کے بیچ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مقدس سبت کا وقت قریب تھا، یعنی ہفتے کا دن جو بنی اسرائیل کے لیے عبادت اور آرام کا دن تھا، اور اس دن لڑائی سختی سے منع تھی۔ فتح بالکل سامنے کھڑی تھی، لیکن اگر سورج ڈوب جاتا تو انہیں جنگ وہیں روکنی پڑتی۔ اور اسی فیصلہ کن لمحے میں جب فتح ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، حضرت یوشع علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پورے یقین کے ساتھ ایک ایسی دعا کی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور سورج کو آسمان پر وہیں کا وہیں روک لیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا، اور جنگ اس وقت تک جاری رہی جب تک بنی اسرائیل نے مکمل فتح حاصل نہیں کر لی۔ لیکن یہ معجزہ صرف ایک جنگ جیتنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت یوشع علیہ السلام کی زندگی اور ان کے گہرے ایمان کی میراث کا ایک بہت ہی طاقتور ثبوت ہے۔ اس عظیم فتح کے بعد انہوں نے پورے 27 سال تک انصاف اور تورات کے قوانین کے مطابق حکومت کی، اور یہ ان کی مستحکم قیادت اور اپنے مشن سے وفاداری کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور پھر 127 سال کی عمر میں اس نڈر جنگجو اور عظیم نبی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک ایسی زندگی جو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت، بہترین قیادت اور ایک بے مثال ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ ان کا مقام تاریخ میں واقعی بے مثال ہے۔ حدیث کی کتابیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ غیر معمولی اعزاز، یعنی سورج کا روکا جانا، یہ صرف اور صرف حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ہی عطا کیا گیا تھا۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ایمان کامل ہو تو اس کی طاقت کیا کچھ ممکن بنا سکتی ہے؟ یہ کہانی ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایمان اور اللہ کی طرف سے ملنے والے امکانات کی وسعت آخر کہاں تک ہے۔